اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کا سپر طاقت ہے تو میرے خیال میں اگر وہ اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتا ہے تو وہ بھی احمق ہے، اور اگر ہم اس کو سپر طاقت سمجھتے ہیں تو پھر ہم بھی احمق ہیں۔ کل پرسوں ہی تو ہماری آنکھوں کے سامنے شکست کھا چکا ہے، اور آج ایک بار پھر سرزمین فلسطین پر صہیونی قوتوں نے ظلم کے جو پہاڑ توڑے ہیں، ہمارے بچوں پر 5000 کے قریب چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں شہید ہوئی ہیں، ملبوں کے نیچے اب بھی دبی ہوئی ہیں، وہی ملبے ہی ان کے قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ یہ بزدل کا کام ہوا کرتا ہے جو چھوٹے بچوں پر بمباری کرتا ہے، عورتوں پہ بمباری کرتا ہے، پرامن شہریوں پر بمباری کرتا ہے۔ تمہیں جرت ہے تو پھر میدان میں کیوں نہیں آ رہے؟ لوگ بڑے بڑے فلسفوں میں جا رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، جدلیات لڑا رہے ہیں۔ ہم تو صاف بات کرتے ہیں، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه۔ مسلمان کا بھائی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ خود اس کے اوپر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کے ظلم کے لیے اس کے سپرد کرتا ہے۔ اہل فلسطین ہمارے بھائی ہیں، اور آج پوری امت مسلمہ پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے، جانی قربانی ہو، مالی قربانی ہو، اخلاقی حمایت ہو، سیاسی حمایت ہو، اور آج خدا کر کے اسلامی تنظیم کانفرنس کا سربراہی اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ میں آپ کی اجازت سے انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج امت مسلمہ اکٹھی ہے، خیال رکھو، کمزور موقف مت دکھانا۔ اگر امریکہ اور مغربی دنیا اپنے بحری بیڑے لا کر صہیونی قوتوں کی حمایت کر سکتا ہے، ان کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے آ سکتا ہے، تو پھر مسلمان برادری اس کو کیا سانپ سونگھ گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں صرف رونے ہی کے لیے ہیں اور میدان میں نکلنے کے لیے نہیں۔ میرے محترم دوستو، اگر افغانستان کے محاذ پر ہمارے بھائیوں پر تکلیف آئی، ہم شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آج اگر فلسطین کے مسلمانوں پر ایک مشکل گھڑی آئی ہے، پوری دنیا کے مسلمان کا فرض ہے کہ ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے۔ اور جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں جلسہ کیا، کوئٹہ میں جلسہ کیا، کراچی میں جلسہ کیا، اور انسانیت دور دور تک پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آج آپ کے اس اجتماع سے بھی جو تائید مل رہی ہے، میں اسے معمولی تائید نہیں سمجھتا۔ مسلمان امت کیا چاہتی ہے؟ اسلامی قیادت نے مسلمانوں کے جذبات کو دیکھنا ہے، اور امریکہ، خود امریکہ میں وہاں کے عوام نے
اس ظلم کے خلاف مظاہرے کیے، برطانیہ میں مظاہرے ہوئے ہیں، فرانس میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور اپنی حکومتوں پہ تنقید کی ہے۔ جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ دنیا کے عوام کی رائے کے مطابق نہیں ہو رہا۔ ہم اسلامی تنظیم کانفرنس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ جرأت مندانہ موقف لے اور براہ راست اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کرے۔ میرے محترم دوستو، میں نے کوئی پرواہ کسی کی نہیں کی اور اپنے اس وطن عزیز کی اور اس سرزمین پر بسنے والے پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں فلسطین کی حماس قیادت کو ملنے کے لیے گیا اور میں نے ان کی قیادت کو واضح طور پر کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ نعرہ تکبیر! القدس لنا لبیک، اے ارض مقدس، ارض حرم، نبیوں کا وطن، یا عصمتنا لبیک، القدس لنا لبیک۔ اور میرے محترم دوستو، انہوں نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ پوری دنیا میں ہماری سب سے بڑی امید پاکستان ہے، کہ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی قوت ہے، اور پاکستان نے اقوام متحدہ میں جو جرأت مندانہ موقف دیا ہے ہم دل و جان سے اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے بچوں کے اوپر بمباری کا سلسلہ بند کر دیا جائے۔ یہ جنگ کا حصہ نہیں ہوا کرتے، یہ اسلام کا اخلاق ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا اخلاق ہے کہ جنگ میں بچوں کا قتل کرنا جرم ہے، عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا جرم ہے، بوڑھوں پہ ہاتھ اٹھانا جرم ہے، یہاں تک کہ ان کی کلیساؤں میں اور عبادت خانوں میں بیٹھے ہوئے راہب جو مذاہب خیر سمجھتے ہیں کہ ہم تو عبادت میں مصروف ہیں، ان کو بھی مت چھیڑنا، ان کے مال مویشی کو بھی نہیں چھیڑنا، ان کے باغات کو تباہ نہیں کرنا، ان کے فصلوں کو تباہ نہیں کرنا۔ جنگ کی بھی عظیم الشان اصول دین اسلام نے دیے ہیں، اور ایسے ذلیل اور رسوا قومیں جس طرح صہیونی قوم کہ وہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے بچوں کو بھی قتل کرنا جائز ہے، عورتوں کو بھی قتل کرنا جائز ہے، انسانیت کا قتل، میں سوچتا ہوں کہاں ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ آج اگر ہم یہاں پر جلسے میں ایک سخت لفظ کہہ دے، پوری دنیا کی مغربی دنیا، ان کے این جی اوز، ان کے انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتی ہیں، یہ بڑے شدت پسند ہیں، آتنکواد ہیں۔ بابا ہم جب بر صغیر پر انگریز کا قبضہ تھا تو اس وقت بھی لڑے تھے نا۔ میں انڈیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان والوں، وہ تاریخ تو آپ کی اور ہماری مشترک ہے، تم اپنی تاریخ بھی بھول گئے ہو، تم اپنے آباء و اجداد اور ان کی قربانیوں کو بھی جھٹلا رہے ہو، تم نہرو اور گاندھی کو بھی جھٹلا رہے ہو۔ یہ ہندوستان کی تاریخ تھی، اور میں جمعیت علماء ہند کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وہاں کی اپنی حکومت سے اختلاف کیا اور واضح اعلان کیا کہ ہم فلسطینی مجاہدین کو
دہشت گرد کہنے سے انکار کرتے ہیں۔ سو میرے محترم دوستو، آج انسانی حقوق کی تنظیمیں گم ہو گئی ہیں۔ ان کو فلسطین کے اور غزہ کے بچے نظر نہیں آ رہے، ان کو وہ ظلم و ستم یاد نہیں آ رہا۔ امریکہ جب بھی بات کرتا ہے انسانی حقوق کی بات کرتا ہے۔ کس چیز کے انسانی حقوق؟ وہ انسانی حقوق جو گوانٹانامو میں اس کے مناظر ہم نے دیکھے تھے، جہاں پر انہیں جنیوا کنونشن کے تحت قیدیوں کے حقوق بھی ان کو نہیں دیے گئے اور انکار کیا گیا۔ برہنہ کر کے، لٹا کر امریکی فوجی ان کے پشت پر بیٹھ کر سگریٹ پیا کرتے تھے، برفوں پر لٹاتے تھے، اور آج بھی باگرام کے عقوبت خانوں میں دیواروں پر ان کا خون نظر آ رہا ہے۔ تم نے عراق میں ابو غریب جیل میں کیا کیا؟ زندہ انسانوں پر کتے چھوڑے اور کتے ان کو نوچتے رہے۔ یہ تمہارے انسانی حقوق ہیں؟ تمہارے سمندروں میں کھڑے بحری بیڑوں کے اندر جو عقوبت خانے ہیں اور جس طرح انسانیت کے ساتھ کیا، تمہارے تو انگ انگ سے انسان کا خون ٹپک رہا ہے۔ آپ کس بنیاد پر انسانی حق کی بات کرتے ہیں؟ ایک قابض ملک، فلسطین کی سرزمین پر قابض ملک، ناجائز بچہ۔ میں اپنے حکمرانوں کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ذرا پاکستان کی تاریخ بھی مد نظر رہے آپ کے۔ پاکستان کی قرارداد 1940 میں پاس ہوئی لاہور میں، اور بانی پاکستان محمد علی جناح نے فلسطینیوں کی حمایت کو اس پاکستان کی قرارداد کا حصہ بنایا تھا۔